بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاطر الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے ساری مخلوق کو ایک لیول ایک درجے پہ نہیں پیدا کیا، بلکہ ان میں تفاوت رکھا، فرق رکھا، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے۔ اس فرق کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم سے آگے یا ہم سے زیادہ کسی کو دیا تو ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دوسروں کی بڑائی کو، دوسروں کی فضیلت یا دوسروں کو ملنے والی نعمت کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اور اسی طرح بعض لوگوں کے پاس ہم سے بھی کم ہے، کچھ بھی مال ہو، علم ہو، کوئی بھی چیز، تو ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ہر انسان 2 طرح سے آزمایا جاتا ہے، یا تو اپنے اوپر والوں سے یا اپنے نیچے والوں سے۔ اوپر والوں کو دیکھ کر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور نیچے والوں کو دیکھ کر شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے چونکہ سب کو ایک لیول پر رکھا نہیں، لہذا اگر کوئی اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کوشش کرے گا کہ ایسی کو مساوات قائم کر دے، تو وہ کیا کرے گا؟ فطرت کے اصولوں کے خلاف جائے گا، اور ایسی خلاف ورزی میں حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس لیے انسان اللہ سے اس کی رحمت اور فضل مانگے کہ اگر اس نے رحمتیں کر دی تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے کھل گیا۔ اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ اگر وہاں سے اذن نہیں آیا، بلاوا نہیں آیا کسی چیز کا، تو وہ چیز ملنے والی نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگو، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ یعنی کون تمہیں بہکا رہا ہے جبکہ بات تمہاری سمجھ میں آ چکی ہے؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا ہے دھوکہ دنیا کی زندگی کا؟ کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، جینا ہے تو یہی جینا ہے، یہی موج میلہ ہے، آگے تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھی یا نہیں۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، کیونکہ جو دشمن کو دوست سمجھے گا وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے تاکہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو؟ یعنی غلط کام کر رہا اور اس پر وہ تعویلوں کا غلاف چڑھا کے انہیں اپنے لیے جسٹیفائی کر رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے روزمرہ کی مثالوں کے ساتھ آخرت پر ایمان کو پختہ کر رہے ہیں اور بات سمجھا رہے ہیں کہ تم دیکھتے ہو بارش پڑتی ہے تو زمین جاگ اٹھتی ہے؟ جی دیکھتے ہیں۔ کون بھیجتا بارش؟ کس کی ہے زمین؟ تو کیا ہم اس کے نہیں ہیں؟ ہمیں بھی اس نے بنایا۔ اگر پودے اگ سکتے تو انسان کیوں نہیں دوبارہ اگ سکتے زمین سے؟ ان اللہ علیم بما یصنعون من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہو
اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان صرف عزت کے پیچھے دوڑتے دوڑتے عزت برباد کر بیٹھتا ہے اور وہ ہاتھ نہیں آتی. اور عزت کے پیچھے دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے دنیا میں اپنا نام پیدا کر لے. اس میں یہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہمارا نقصان کر دیں گے اور ہم کو بدنام کر دیں گے. بدنامی کا کتنا ڈر ہوتا ہے. ایسے موقع پر بھی انسان کو مطمئن رہنا چاہیے. انسان کیا سوچے کہ عزت میری نہیں، عزت تو اللہ کی ہے، میں تو ایک حقیر سا بندہ ہوں. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی تسبیح، تلاوت، ذکر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سب الکلم الطیب ہے، صاف ستھرے کلمات. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی انسان جب ذکر کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرتا ہے تو پھر ذکر بھی اوپر جاتا ہے اور عمل اس کے لیے ایک فورس بن جاتا ہے. مثلا اگر ایک انسان ویسے ذکر کرے لیکن اللہ کی نافرمانی بھی ساتھ ساتھ کرے تو ذکر تو اس کا ہے مگر اس کو اوپر اٹھانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی نہ بچہ جانتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں. اب جیسے فرشتوں کے تفاوت بتائے، یہاں باقی چیزوں کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے اندر درجے ہیں. کسی کو لمبی عمر ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے اور حکم سے ہے. پھر اسی طرح دو سمندر ایک جیسے نہیں. پانی کے دو ذخیرے، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کی حلق چھیل دے. انسان بھی پانی سے بنا ہے. کچھ لوگ میٹھے ہوتے ہیں، کچھ کھاری ہوتے ہیں. کچھ لوگوں سے آپ بات کریں تو رس گھول دیں گے آپ کے کانوں میں، اور کچھ سے بات کریں تو وہ سما خراشی کریں گے. اب آپ کہتے ہیں کہ سما خراشی والے بھی کسی طرح سویٹ ہو جائیں، وہ نہیں ہوں گے. آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، خود کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ کھاری پانی والے ہیں. بندوں میں بھی اسی طرح کا فرق ہے. جب ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مثلا پانی پینے کے دو گلاس رکھے ہوئے ہیں، ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کھاری پانی ہے، کڑوا پانی. یہاں تو نہیں ہوتا لیکن اپنے ہاں جب نلکے لگائے جاتے ہیں تو کھاری پانی بھی نکلتا ہے، اور بچے کو پتا ہے کہ کھاری کیا اور میٹھا کیا ہے. تو بہرحال جب آپ کے سامنے چوائس ہوتی ہے تو پھر آپ کیا لیتے ہیں؟ میٹھا لیتے ہیں اور کڑوے کو ایک طرف کر دیتے ہیں. اللہ نے ہم کو چوائس دی ہے. مختلف طرح کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جو تو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہم خود ہی اچھے ہو جاتے ہیں، اور جو کھاری ہیں ہم ان سے بچ کے رہیں کہ ان کے کھاری پن کو ٹریگر نہ کریں، اور پہلے سے تیار رہیں. ان سے ایسی ہی بات کی توقع ہوگی، یہ کہنے والے ہیں اور میں ہارنے والی نہیں، مجھے صبر کے ساتھ برداشت کر جانا ہے. وہ اپنی خو سے باز نہیں آتے اور میں اپنی طرح سے باز نہیں آتی. کیونکہ اگر یہ کھاری پانی نہ ہوتا حلق چھیلنے والا تو میٹھے کا ایک تو مزہ کیا، یعنی کہ فرق کیسے پتا چلتا، اور ہمیں عبرت کہاں سے ہوتی، سبق کہاں سے سیکھتے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. دونوں ہی کام کے ہوتے ہیں بھائی. کچھ لوگ کھاری والے کو کاٹ کے رکھ دیتے اپنے سے اور اس کے اندر جو خیر ہوتی ہے وہ ساتھ ہی چلی جاتی. کھاری کو بھی ایکسپٹ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ دونوں ہی فائدہ مند ہیں. پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، دونوں سے ہی زیورات نکلتے ہیں تمہارے، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. سفر کے کام بھی آتے ہیں، زینت بھی ملتی ہے، سفر بھی آسان ہوتا ہے، اور کھانے پینے کو بھی ملتا ہے، اور اس کے شکر گزار بنو. لہذا الحمدللہ علی کل حال. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا حکمت کہاں سے سیکھی تو اس نے کہا احمقوں سے. بعض اوقات ہم جسٹیفائی کرتے ہیں چونکہ ہمارے آس پاس سب بہت اونچا بولتے ہیں، اونچے والیوں میں، لہٰذا ہم نے بھی ایسے ہی سیکھ لیا.
آپ دوسرا بھی تو سیکھ سکتے تھے کہ اگر یہ اونچا بولتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں اور اچھا نہیں لگتا تو مجھے نہیں بولنا، مجھے وہ نہیں کرنا جو پسندیدہ نہیں. تو جب کھاری لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پرابلم فیس کرتے ہیں، تو ان سے دیکھ کے عبرت پکڑیے کہ ہم کو ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا. وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے بھی مالک نہیں، ایک چھوٹے سے تنکے کے بھی مالک نہیں. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو تمہیں ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، یعنی صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے کبھی نہیں ان سے کہا تھا کہ ہم خدا کے شریک ہیں یا تم ہماری عبادت کرو. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، کہ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، لیکن ہم ابھی سمجھ نہیں پا رہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. سارے انسان محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. یا ایھا الناس، کل کے کل، عوام خواص، امیر غریب بادشاہ فقیر، سبھی. انتم الفقراء، سب محتاج، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے. یعنی اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے، تو وہ کسی اور کو تمہاری جگہ لے آئے گا، کسی اور کو پیدا کر دے گا، ریپلیس کر دے گا. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں، ذرا بھی مشکل نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں. اور اگر کوئی خود بلا لے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو مدد چاہیے ہوتی ہے لیکن کوئی آگے بڑھتا ہی نہیں مدد کرنے کے لیے، تو آپ گرتے پڑتے اپنی چیزیں اٹھا کے چل پڑتے ہیں کہ بے حس لوگ ہیں، خود سے ان کو نہیں سمجھ آتی. بعض اوقات بچوں پہ آپ غصہ کرتے ہیں نا، آپ کام کر رہے ہیں ان کو نہیں نظر آ رہا اور آپ کیے چلے جا رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، تو اس میں انسان کو پھر بہت غصہ آتا ہے. بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں، آپ بلا ہی لیتے ہیں، ادھر آؤ، سن لو، کبھی تو سمجھا بھی کرو، یہ کام کرو، تو پھر بھی نہیں کرتا، پھر بھی ہٹ در بھی کوئی اور بہانہ کر دے گا. قیامت کے دن جب انسان اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوگا تو کیا چاہے گا کہ کوئی مجھ پہ طرز کھائے، کوئی اٹھا لے میرا بوجھ مجھ سے. جب دیکھے گا کوئی نہیں اٹھاتا تو وہ کسی کو بلائے گا، آؤ تم ہی کچھ اٹھا لو، تو وہ دوسرا صاف نہ کر دے گا، صاف منع کر دے گا، انکار کر دے گا کہ نہیں، میرا تو اپنا بہت ہے، میں تمہارا کیسے اٹھاؤں. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور اگر کوئی بلائے گا بھی تو وہ کچھ اٹھا نہ سکے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو. اے نبی، تم صرف ان لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے. یعنی سب اپنے آپ کا تزکیہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. تزکیہ کہتے ہیں صفائی کو، صرف ظاہر نہیں باطن بھی، صرف باطن نہیں ظاہر بھی. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے کندھوں پر گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے اور سر پر. جب نماز کے لیے رکوع میں جاتا ہے تو وہ بوجھ گر جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتا ہے تو باقی بھی گر جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، پاک صاف ہو کے باہر نکل آتا ہے. یہ بھی تزکیہ ہے. جو ایسا کرے گا، نہیں بوجھ اکٹھا ہی کیوں ہونے دے رہے ہیں کہ کوئی اور اٹھائے یا کسی کو بلائیں. ساتھ کا ساتھ صاف کرتے چلے جائیں. وضو گناہوں کو جھاڑتا ہے، نماز گناہوں کی ازالے کا ذریعہ بنتی. صلاۃ کا لفظی معنی بھی گناہوں کو جلانے والی کیا گیا ہے. اسی طرح روزے، من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رات کا قیام
لیلۃ القدر کی تلاش، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ گناہوں کو جھاڑنے والی. عمرہ، حج، یہ ساری چیزیں گناہوں کو دھونے والی ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جب اللہ کے حضور جائیں تو کوئی بوجھ ہو ہی نہ، کیونکہ اگر یہاں صفائی نہیں کی تو پھر وہاں کی آگ میں صفائی ہوگی، اور وہ بڑی سخت آگ ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب کو پلٹنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، کیونکہ آنکھوں والا دیکھتا ہے تو صاحب ایمان صاحب بصیرت ہوتا ہے، اچھے برے کا فرق پہچانتا ہے. نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، یعنی جہالت اور علم ایک جیسا نہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھوپ میں آپ تھوڑی دیر کے لیٹے تو جسم تپ جاتا ہے، اور اگر آپ چھاؤں میں آئے تو کیسے آنکھیں کھل جاتی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے سکھ آ گیا ہو. تو اسی طرح اچھے اور برے کام اور ان کا انجام بھی برابر نہیں، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. زندہ کون ہے؟ جس کا دل زندہ ہے. وہ شخص مر کے بھی زندہ رہتا ہے جو اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے، کہ مرنے کے بعد وہ کام اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں اگر وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور مردہ کون ہے؟ جس کا دل مردہ ہے، شعور نہیں، ضمیر نہیں، دل نہیں، دماغ، کچھ بھی نہیں، وہ صرف صم بکم عمیٌ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. مگر اے نبی، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، جو دنیا میں پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں. تم تو بس ایک خبردار کر دینے والے ہو. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اور اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے. پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی. یہ آیات بہت ہی اہم آیات ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کی محتاجی اور اپنی بے نیازی کا ذکر کر رہے ہیں. پھر قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ وہاں کیا چیز کام آئے گی، اور پھر تزکیہ کی بات ہے. پھر اندھا اور دیکھنے والا، روشنی اور اندھیرا، علم اور جہالت، اور یہ سب چیزیں ایک جیسی نہیں، اس کا فرق بتا دیا گیا. اور پھر کتاب روشن کی بات کی گئی کہ انسان اس سے رہنمائی لے. اس پر لیکچر ہے انسان اللہ کا محتاج ہے. جب آپ پہلی دفعہ کسی سے ملیں یا ابتدا میں کسی کو دین کی طرف لانا چاہیں تو آپ ان کو یہ لیکچر دے سکتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شاید کوئی ہمیں دین کی طرف بلاتا ہے تو ان کو کوئی ضرورت ہے ہماری. نہیں، انسان اللہ کا محتاج ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے. تو اس کے انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، مین نیڈز اللہ. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی جہاز کی سیر کریں اور پہاڑوں پر سے گزرے تو آپ کو یہ دھاریاں دیکھنے کو ملیں گی، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. یعنی جس طرح سٹیٹس میں فرق ہے اسی طرح رنگوں میں بھی فرق ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے. لہذا کیا ضروری ہے؟ علم حاصل کریں، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، کیونکہ دنیا کا علم اگر انسان کو اللہ کی طرف لے جائے تو وہ بھی نفع مند علم ہے، بہترین علم ہے. کیونکہ دنیا کس نے بنائی؟ پہاڑ کس نے بنائے؟ اگر کوئی پہاڑوں کا علم حاصل کرتا ہے اور اس پہ ریسرچ کرتا ہے، پودوں پہ کرتا ہے، پھولوں پہ، پھلوں پہ، مختلف رنگ کی چیزوں پہ، تو یہ سب بنایا کس نے ہے؟ اللہ ہی نے بنایا ہے. اور اللہ کی چیزوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا اور اس سے سیکھنا اور اس کو آگے سکھانا، یہ بھی پھر اجر کا باعث بنتا ہے. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپ سب کرتے ہیں، رمضان میں ایک قرآن اپنی زبان سے پڑھ کے ختم کیجئے، کم از کم، یہ منیمم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال جب مدارست کی تھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ تو 2 دفعہ سنایا تھا. پھر اسی طرح کوشش کریں کہ تراویح میں سنیں. ترجمے سے خیر آپ یہاں سن ہی رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ انتہائی لازمی. یتلونا کا جو لفظ ہے یہ صرف خالی قرات کے لیے نہیں ہوتا، سمجھی ہوئی قرات کے لیے.
اور پھر نماز کا قائم کرنا، عام حالات میں بھی پابندی، لیکن خصوصاً رمضان میں بہت احتیاط کہ کسی وجہ سے نماز کو ڈیلے نہ ہو۔ پھر رزق خرچ کرنا، عام دنوں میں بھی خرچ کرتے ہیں لیکن خصوصاً رمضان میں۔ رمضان میں مختلف طریقوں پر آپ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر اب نکالنے کا وقت آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح افطار کرا سکتے ہیں روزے دوسروں کے، کیونکہ دوسرے کو روزہ افطار کرانے کا اتنا اجر ہے جیسے خود روزہ رکھنے کا۔ بس اگر آپ 100 لوگوں کی افطار کا بندوبست کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ 100 روزوں کا ثواب۔ 100 روزے آپ کب رکھیں گے؟ 30 تو رکھنے مشکل ہوتے ہیں، اور سال بھر قضا بھی رکھنی مشکل ہو جاتی ہے، تو ہم تو سال بھر میں بھی 100 نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے ایک اور راستہ ہم کو دکھا دیا کہ ہم کسی بھی چیز سے، کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک اسلامی کلچر ہے۔ گھر کے اندر تو 100 لوگ نہیں ہوتے نا، اور اگر بلائیں تو تب بھی کیا ہوتا ہے کہ پھر بہت سارا وقت چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم صرف روزہ کھلانے پہ تھوڑی لمبے اہتمام میں پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں کہیں ایسے مواقع ہوں، جیسے مختلف مساجد میں یا اداروں میں یا جہاں بھی، کیونکہ بعض جگہوں پر مسلمان اسکولوں میں ادھر ادھر بچے افطار پارٹیز ارینج کرتے ہیں تاکہ روزہ داروں کو بھی کھلائیں اور اس کے ساتھ نان مسلمز کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی بتائیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کو اسپانسر کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ سر و علانیہ، چھپا کے بھی دیں، دکھا کے بھی دیں۔ چھپا کے دینا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، گناہوں کی آگ بجھانے کے لیے، اور دکھا کے دینا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اوروں کو بھی خیال آئے کہ وہ ڈبے رکھے ہیں، اس میں فوڈ ڈرائیو کے لیے کچھ ڈالنا ہے۔ پچھلے ہفتے جب میں ایک ڈبے میں کچھ ڈالنے لگی تو ڈبہ بالکل خالی تھا، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ یا تو علم نہیں لوگوں کو ابھی ہوا، یا اس کو بھر کے نکال لیا گیا، تو مجھے خوش فہمی اختیار کرنی چاہیے کہ یہ اتنا بھر گیا تھا کہ اس کو نکال لیا گیا تھا، اب دوبارہ خالی کر کے رکھا گیا۔ یہ تو مجھے وہی بتائیں گے کہ جو یہ سارا انتظام کر رہے ہیں کہ کتنا گیا ہے۔ اگر ہم سب لوگ بھی صرف ایک ایک چیز بھی لا کے ڈال دینا یہ ڈبوں کو، تو ایک نہیں کئی ڈبے بھر جائیں گے۔ تو سرم و علانیہ، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو صدقے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی کچھ ہے، چلے ایک دن کا دودھ آپ خود نہ پیئیں، ایک دن کا کھانا آپ خود نہ کھائیں، یا کم کھا لیں اور اسی میں سے کسی کو دے دیں۔ وہ ایک غریب عورت کا قصہ شاید پہلے بھی میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ، کہ اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے پاس صرف اتنا کھانا ہوتا تھا کہ جس سے ایک ایک روٹی وہ اپنے بچوں کو دے سکے۔ تو وہ کیا کرتی تھی کہ ہر پیڑے میں سے چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے الگ رکھ لیتی تھی، ہر پیڑے میں سے چھوٹا چھوٹا چھوٹا، اور اس سے ایک پیڑا اور بن جاتا تھا۔ اینڈ آف دا ڈے، کام کے اختتام پر وہ ایک ایک تو سب کو بانٹ دیتی، اور وہ جو ایک بچتی تھی روٹی اس کو وہ چھپا کے فقیر کو دے دیتی تھی۔ جس نے صدقہ کرنا ہوتا ہے اس کو بڑے رستے پتہ ہیں، وہ رستے ڈھونڈ بھی لیتا ہے، اور جن کو نہیں کرنا ان کے سامنے بڑے بڑے پوسٹر بھی لگا دیے جائیں، وہ دیکھ کے کہتے ہیں سب خود کھانے کے چکر ہے، ایسی تعویلیں کر کے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب کو اپنے گناہوں کا بوجھ یہاں اتارنا ہے، اور صدقہ بھی کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس کو کبھی بھی خسارہ نہ ہوگا، کبھی بھی وہ ختم نہ ہوگی۔ یہ اللہ کے ساتھ بزنس ہے آپ کا، کسی انسان کے ساتھ نہیں۔ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے، یعنی صرف اتنا نہیں لوٹائے گا، اس سے زیادہ دے گا۔ آپ دے کے دیکھیں تو صحیح کہ اگر آپ کے رزق میں برکت نہ ہو اور اضافہ نہ ہو، آپ کو اللہ دکھا دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ سچا ہے۔ انہ غفور شکور، وہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے، قدردان ہے۔ وہ دوسروں کے چھوٹے سے فعل کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کا بھی بدلہ لوٹاتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح نہیں کہ وہ بھول جائے کہ کس نے مجھ پر کیا احسان کیا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، وہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔
پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا اپنے پیغام کے لیے، پھر اس نے بنو اسماعیل کو چن لیا، صحابہ کرام کو سب سے پہلے چنا، پھر اس کے بعد ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن اس کام کے لیے چنی جاتی رہی، جنہوں نے کیا کیا؟ کتاب کی وراثت کا حق ادا کیا، اورثنا الکتاب، جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ انبیاء اپنے پیچھے مال و متاع نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت۔ لہذا اللہ نے جن لوگوں کو اس کام کے لیے چنا کہ اپنی کتاب کا علم دیا، اپنی ایک امانت ان کے سپرد کی، اب ان کی 3 کیٹیگریز ہیں، 3 طرح کے ہیں وہ۔ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ تو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے یا تو انکار کر دیا اس کا، یا پھر فرائض میں کوتاہی کی، محرمات کا ارتکاب کیا اور نیک کام نہ کیے، کیونکہ ظالم ہوتا ہے حق میں کمی کرنے والا، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ درمیانی چال چلتے ہیں، بس تھوڑا بہت جو آسان ہوا کر لیا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کے اذن سے۔ سوچئے آپ کون سے گروہ میں ہیں؟ نیکیوں میں اللہ کے اذن سے آگے بڑھنے والے، ہر اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے والے، اور سب سے پہلے پہنچنے والے، سب سے آگے ہونے والے، دوسروں کے لیے مثال بننے والے، نمونے قائم کرنے والے، رول ماڈلز۔ سابقٌ بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بہت بڑا فضل جس پر یہ ہو جائے کہ وہ اس وراثت کا حق ادا کر دے۔ کل میں نے بات کی تھی کہ ہفتے میں 1 دن مقرر کر لیتے ہیں، مثلا جمعے کا، کہ اس میں کچھ نہ کچھ حفظ کر لیتے ہیں۔ ہر ہفتے اگر ہم 1 آیت بھی یاد کریں، منیمم 1، تو سال کے بعد اگلے رمضان تک آپ کے پاس کتنی آیتیں ہو چکی ہوں گی؟ ہر ہفتے 1 یاد کر لیں، 51 52، 1 ہفتہ کم ہوتا ہے، رمضان پیچھے جلدی آ جاتا ہے، 50 لگا لیں۔ جس کو 50 نئی آیتیں ہر سال یاد ہو جائیں، کیا اس کی نمازیں اچھی نہیں ہو جائیں گی؟ ہو جائیں گی۔ اور ہفتے میں 1 دن تو کوئی بات ہی نہیں، اور 1 گھنٹہ کچھ ہے ہی نہیں، صرف اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اس گھنٹے کو اس کام کے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کس طرح پروگرس کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، سبقت کیسے کرتے ہیں؟ قدم بقدم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، چلنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں، رکنے والے آگے نہیں جایا کرتے۔ لہذا چلتے رہیے اور اس کتاب کو دن بدن اس میں سے نئی باتیں سیکھتے جائیے اور نئی باتیں آگے پہنچاتے جائیے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنات عدن، عدن کے باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے جہاں تک آگے پہنچانے کی بات ہے، اب مثلا نیا تعلیم القرآن کا کورس آ رہا ہے، میں یہ دیکھتی ہوں یہ فلائر میرے میز پہ تو پڑا ہوتا ہے، مگر وہ سافٹ بورڈ لگا وہاں کوئی فلائر نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہو سکتی ہے کہ جو پن کے ساتھ وہاں لگا دیں گے، جو بھی پڑھے گا وہ دیکھے گا اچھا یہ شروع ہو رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ کسی اور کو بتا دے گا۔ ایک شخص آپ کی وجہ سے آگے آ گیا، قرآن پڑھ گیا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو گیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کس کو پہنچے گا؟ صرف اسی کو؟ کچھ آپ کو بھی ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ صدقہ جاریہ، جتنا ان کو ملے گا آپ کو بھی ساتھ ساتھ ملے گا۔ یہ کسی نے اپنے کمنٹ لکھے تھے کہ I started crying in today's Taraweeh prayer on hearing the blessings of Allah on us through the various aspects of creation۔ اور پھر اس وقت یہ کہ قرآن کے یہ ترجمے کی یہ جو ہوتی ہے سیشن، اس کی ایکو کہتی ہے میرے مائنڈ میں گونج رہی تھی، اور مجھے آیتوں کے مطلب سمجھ آ رہے تھے، اور مجھے حقیقی معنوں میں بندگی کا لطف آیا۔ اور پھر آخر میں لکھا ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ کر دیا، کیونکہ جب آپ قرآن کو براہ راست سمجھنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پوری توجہ آپ کی اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ کی آیات ان پہ بھی غور کرتے ہیں اور باقی کائنات کی آیات پر بھی غور کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے لوگ قرآن سمجھ سکیں وہ ضرور سمجھیں،
تاکہ وہ کتاب کے وارث بنتے جائیں، اس ورثے کو آگے پہنچانے والے بنے. یہ ورثہ ہم لیں گے تو آگے منتقل کریں گے. ہماری ینگر جنریشنز کو، اپ کمنگ جنریشنز کو کیسے پہنچے گا؟ اسی صورت میں جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم وجاہدہم بہ جہادا کبیرا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور یہ صرف اتنی سی کوشش بھی ہو سکتی ہے نا کہ ایک کاغذ کسی گروسری اسٹور پہ لے جائیں، وہاں لگا دیں، وہاں ان کے پاس رکھ دیں، کہیں لگا دیں، کسی کو پکڑا دیں، کہیں تراویح پڑھنے جاتے ہیں وہاں دے دیں. ایک کاغذ ہی ہے نا، کیا مشکل ہے؟ لوگ اپنی بزنس کی اتنی پروموشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اس کتاب کے خادم ہوں گے اور اس کے لیے اپنی جان لڑائیں گے وہ آخرت میں بڑی جزا پائیں گے. جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، کیونکہ یہ جزا خالصتاً کتاب کی اس بات کے بعد آ رہی ہے. جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا ہے اور قدر فرمانے والا ہے، اس نے ہماری کوششوں کی قدر کی. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کر رہے تھے. انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، جو سیکھنا چاہتا وہ سیکھ سکتا تھا. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس شخص کا عذر کاٹ دیا، یعنی قبول ہی نہیں کیا، جسے 60 سال تک دنیا میں رکھا. 60 سال کی عمر ہو جائے اور پھر بھی انسان قرآن کو نہ سمجھے، اللہ کی بات نہ سمجھے، تو اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے 70 سال کی عمر کو پہنچا دیا، اس کا کوئی عذر پھر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا کہ میں بڑا مصروف تھا، کیونکہ یہ عمر پھر ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے. اگر ساری زندگی موقع نہیں ملا تو اس زندگی میں وقت سے فائدہ اٹھاؤ، نہ کہ ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کے اپنے بڑھاپے کو ضائع کرو. اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا، بتانے والے موجود تھے، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کے دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا تھامنے والا نہیں ان کو. بے شک اللہ بڑا حلیم ہے اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہو. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟
اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو جیتا نہ چھوڑتا. اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، اسی لیے ہم کو مہلت ملی ہوئی ہے کہ ہم اب پلٹ آئیں. مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا وقت آ پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. اللہ کے ساتھ ملاقات تو ہر ایک کو کرنا ہے، لہذا ہمارا بھلا، ہمارا فائدہ، ہماری خوشی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں. دنیا تو ہم نے دیکھ لی، دنیا کی بے وفائیاں بھی دیکھ لی، دنیا کی پریشانیاں اور غم بھی دیکھ لیے، دنیا کی بے ثباتی بھی دیکھ لی. اصل میں کسی بھی چیز کو قرار نہیں. اصل سکون ہے تو اللہ کے کلام میں، اصل خوشی ہے تو اس کی یاد میں، اور اصل کامیابی ہے تو آخرت کی کامیابی، جس کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے. سورۃ یاسین ایک سٹریچ میں پڑھیں گے، اس لیے میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ذکرن کثیرہ کا بات آئی ہے قرآن میں، تو ذکرن کثیرہ کی بات آئی ہے تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. صحابہ کرام جب واش روم کی حاجت ہوتی تھی ان کو، تو وہ منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کی زبانیں ذکر کی اتنی عادی ہوتی تھی کہ وہاں جا کر کہیں ان کے منہ سے اللہ کا ذکر نہ نکل جائے. اور آج ہمارے بچے اور عورتیں خاص طور پر جب واش روم جاتی ہیں تو بس بھول جاتی ہیں. مائیں جو اپنے بچوں سے جان چھڑاتی ہیں، واش روم گئی بس بھول گئی، ادھر 1 گھنٹہ لگا کے نہا دھو کے اتنی دیر لگاتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ کتنے گھنٹے ہماری زندگی میں سے مائنس ہو جاتے ہیں جو ذکر میں لگنے چاہیے تھے. تو اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ جیسے ہی جاتے ہیں ہم واپس آ کے کیا کہتے ہیں، غفرانک، اللہ معاف کر دے، ہم کو بخش دے کہ تیرے ذکر سے ہم اتنی دیر دور رہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ ایک شخص بہت رویا، اس کا باپ فوت ہو گئے تو وہ بہت روتا جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنے اداس ہو، بس کرو، فوت ہو گئے. تو اس نے کہا میں اس بات پہ تھوڑی رو رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا، بلکہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے نماز نہیں سکھائی، نماز جنازہ مجھے پڑھنی نہیں آتی. میں نے PhD کر لی لیکن میں نے نماز جنازہ نہیں سیکھی. میرے باپ نے تو مجھے اتنا کچھ دیا لیکن میں واپس پلٹ کے اس کو کچھ نہیں دے سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.